گڑھے کی کہانی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ابن شوکت۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گڑھا بڑھ کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گڑھا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ گڑھا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے، ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گڑھا بننے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گڑھا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام بنتا ہے اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گڑھے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اسے اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش صاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب، تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے منشی محاسب رکھنے کی ضرورت ہوگی، اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوگا۔ ایک اور ذو فہم و فراست اہلکار نے مشورہ دیا کہ ایسی صورت میں ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے ماشکیوں، سنتریوں اور بار برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان میں لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا تصفیہ اور ان کے درمیان میں صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بلا تعطل چلتا رہے۔ اس لیے میری رائے ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے اور اختلافات کرنے والے کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے، ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اسی مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنار رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں اور عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو حیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گڑھا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک علیحدہ ہی جہاں پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے دفتر میں آرام کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر، ڈاکٹر، 2 جنگوں کا فاتح، فلاں بن فلاں، ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گڑھا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی سے عجیب و غریب محکمہ کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر ہی ہوا ہے جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گڑھا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گڑھے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گڑھا نہ صرف خالی ہے اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے۔ گڑھے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے اور سوئے ہوئے پڑے ہیں اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے، گڑھے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے احتیاط جمع کروائیں، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گڑھا، منقول۔ تو سامعین محترم، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔